علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے درسی کتب اور مذہبی حقوق۔ چلتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ برِ صغیر میں جو سب سے پہلے مذہبی کتاب عیسائی مشنری نے اپنی تبلیغ کے لیے چھاپی، اس کا مقصد عیسائیت کی تبلیغ تھا۔ اخلاقیات اور اسلامی تعلیم برطانوی دور میں کبھی شامل نصاب تھے۔ آزادی کے بعد اسلامیات کو لازمی مضمون کے طور پر شامل کیا گیا۔ اور جو غیر مسلم ہیں وہ اخلاقیات کو بطور علیحدہ مضمون کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اسلامیات کو اب اہل تشیع اور اہل سنت کے لیے علیحدہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ درسی کتب بنیادی طور پر مطالعاتی ہیں اور اسے کبھی بھی طلباء کے لیے اس کی بنیادی سمجھ بوجھ کو نکھارنے کے لیے بہتر نہیں بنایا گیا۔ اسلام کے مختلف نظریات اور تعلیمات کو دوسرے سماجی مضامین میں شامل کر دیا گیا ہے اور ان کتابوں کو اسلامی راہ میں غیر ضیاء الحق کے طور پر دیا گیا ہے۔ ہم یہاں اسلامیات کی درسی کتب پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سی مذہبی کتب درست ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شہریوں کے لیے درسی کتب مناسب طور پر اور بہتر طور پر ڈیزائن کی جائیں تاکہ یہ بجائے مطالعہ کے عام کتابوں کے بہتر طور پر درسی کتب کے طور پر سامنے آئیں۔ درسی کتب کا تناظر۔ مذہبی حقوق کا مسئلہ صرف ہمارے ہاں کے سکولوں میں ہی نہیں بلکہ اب یہ مغربی ممالک میں بھی پہنچ چکا ہے۔ ان مسائل میں سب سے اہم نصابی کتابوں کا تنازع ہے۔ رائٹ نے طویل عرصے تک سرکاری سکولوں کے درس کو اپنے سیاسی ایجنڈے کے فروغ کے لیے ایک طریقے کے طور پر دیکھا۔ امریکہ میں دائیں بازو کی حکمت عملیاں جن کا مقصد درسی کتابوں پر اثر انداز ہونا ہے کی جڑیں 1960 کے عشرے میں پائی جاتی ہیں، جب ٹیکساس کے سرگرم کارکن نورما گلیپر اور میل نے ملک کی تحریک کا آغاز کیا اور سکولوں کے درس تعلیم کو آزادانہ نظریات کی توہین قرار دیا۔ مینٹل چائلڈ ابیوز کا نعرہ بلند کیا۔ گیبلرز ان اولین لوگوں میں سے ایک تھا جنہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ درسی کتابیں کتنی مؤثر ہو سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نصاب تعلیم قوم کو سنوارتا ہے کیونکہ نصاب ہی تعین کرتا ہے کہ قوم کیا سوچتی ہے، اسے کیا کرنا اور کہاں جانا چاہیے۔ رائٹ خاص طور پر لبرل تعصب جیسے تخلیق پر ارتقاء کا فروغ، ماحول پر سرمایہ داری یا مسیح مخالف نظریات کے درسی کتابوں میں فروغ پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ حالیہ برسوں کے دوران دائیں بازو کے بورڈ ممبران اور گروپوں نے حقیقت کی اصطلاح کی تعریف کی وسعت دے کر غیر موضوع نصاب کو مسترد کرنے میں قابل ذکر صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ 9/11 کے واقعات کے بعد مذہبی حقوق نے سرکاری سکولوں میں مسیحی تعلیمات کے فروغ کے لیے بڑی بے چینی دکھائی، تاہم رائٹ نے کئی اور راستے بھی تلاش کر لیے ہیں۔ رائٹ ونگ کے مطابق ٹیکساس پبلک پالیسی فاؤنڈیشن TPPF حقیقی تعریف کا ہی ایک حصہ ہے۔ رائٹ ونگ گروپ نے بورڈ کے سالانہ اجلاس سے قبل درسی کتابوں کی 12 الگ الگ مسائل پر بات کی ہے۔ اس میں سے ایک مسئلے کا تعلق ٹیکساس سے پبلک پالیسی فاؤنڈیشن سے اور دوسرے کا درسی کتابوں کے جائزے کے لیے ورکنگ پارٹنرشپ کے اتحاد سے متعلق ہے۔ دوسرے اتحاد میں فیلز سچیفلے کے ایگل فورم، دی گیبلر گروپ،
سٹیزن فار اے ساؤنڈ اکنامی اور کنسٹرکشن ڈیمانڈ فار امریکہ گروپ اور تنظیم شامل تھے۔ آج تک اتنے نیکسٹ ملتے ہیں۔